بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے ہارون رشید کے بیٹے کا واقعہ نقل کرنے جا رہا ہوں۔ یقیناً جب بھی یہ واقعہ ہمارے سامنے آتا ہے یا جب بھی ہم یہ واقعہ سنتے ہیں تو آنکھیں اشک بار ہو جاتی ہے، اور یہ واقعہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ دنیا کی زندگی لہو و لعب کے سوا کچھ نہیں ہے۔ جس نے اس دنیا میں رہ کر اپنی آخرت کو سنوار لیا، یقیناً وہ انسان کامیاب ہو گیا۔ بہرکیف تو چلیے میں آپ حضرات کے سامنے اس واقعے کو بیان کرتا ہوں۔ ہارون رشید کا ایک بیٹا تھا جس کی عمر تقریباً 16 سال کی تھی۔ وہ بہت کثرت سے زاہدوں اور بزرگوں کی مجلس میں رہا کرتا تھا، اور اکثر قبرستان چلا جاتا اور وہاں جا کر کہتا کہ تم لوگ ہم سے پہلے دنیا میں تھے اور اس دنیا کے مالک تھے، لیکن اس دنیا نے تمہیں نجات نہ دی، یہاں تک کہ تم قبروں میں پہنچ گئے۔ کاش مجھے کسی طرح خبر ہوتی کہ تم پر کیا گزر رہی ہے اور تم سے کیا کیا سوال و جواب ہوئے ہیں، تو میں بھی اپنا سامان آخرت تیار کر لیتا۔ اور اکثر یہ شعر پڑھا کرتا تھا، تروعنی الجنائز کل یوم ویحزننی بکاء النائحات، کہ مجھے جنازے ہر دن ڈراتے ہیں اور مرنے والوں پر رونے والیوں کی آوازیں مجھے غمگین رکھتی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، ایک دن وہ اپنے باپ بادشاہ کی مجلس میں آیا۔ اس کے پاس وزراء، امراء سب جمع تھے، اور لڑکے کے بدن پر ایک معمولی سا کپڑا تھا اور سر پر ایک لنگی بندھی ہوئی تھی۔ اراکین سلطنت آپس میں کہنے لگے کہ اس پاگل لڑکے کی حرکتوں نے امیر المومنین کو بھی دوسرے بادشاہوں کی نگاہ میں ذلیل کر دیا۔ اگر امیر المومنین اس کو تنبیہ کریں تو شاید یہ اپنی حالت سے باز آ جائے۔ امیر المومنین نے یہ بات سن کر اس سے کہا کہ بیٹا، تو نے مجھے لوگوں کی نگاہ میں ذلیل کر رکھا ہے۔ اس لڑکے نے یہ بات سن کر باپ کو تو کوئی جواب نہیں دیا، لیکن ایک پرندہ وہاں پر بیٹھا ہوا تھا، اس کو کہا کہ اس ذات کا واسطہ جس نے تجھے پیدا کیا، تو میرے ہاتھ پر ابھی آ کر بیٹھ جا۔ وہ پرندہ وہاں سے اڑ کر اس لڑکے کے ہاتھ پر آ کر بیٹھ گیا۔ پھر کہا اب اپنی جگہ واپس چلا جا۔ وہ ہاتھ پر سے اڑ کر اپنی جگہ واپس چلا گیا۔ اس کے بعد اس نے عرض کیا کہ ابا جان، اصل میں آپ جو دنیا سے محبت کر رہے ہیں اس نے مجھے رسوا کر رکھا ہے۔ اب میں نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ آپ سے جدائی اختیار کر لوں۔ یہ کہہ کر وہاں سے چل دیا اور ایک قرآن شریف اپنے ساتھ لیا۔ چلتے ہوئے ماں نے ایک بہت قیمتی انگوٹھی بھی اس کو دے دی کہ ضرورت کے وقت اس کو بیچ کر کے اپنے کام میں لائے۔ وہ یہاں سے چل کر بصرہ میں پہنچ گیا اور مزدوروں میں کام کرنے لگا، اور ہفتے میں صرف ایک دن شنبہ کو مزدوری کرتا، اور 8 دن تک وہ مزدوری کے پیسے خرچ کرتا، اور 8ویں دن پھر شنبہ کو مزدوری کر لیتا، اور 1 درم اور 1 دانک یعنی درم کا چھٹا حصہ مزدوری لیتا، اس سے کم یا زیادہ بالکل بھی نہ لیتا، اور اس میں سے 1 دانک روزانہ خرچ کرتا تھا۔ ابو عامر بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میری ایک دیوار گر گئی تھی، اس کو بنوانے کے لیے میں کسی مستری کی تلاش میں نکلا۔ کسی نے بتایا ہوگا کہ یہ شخص بھی تعمیر کا کام کرتا ہے۔ میں نے دیکھا کہ نہایت خوبصورت لڑکا بیٹھا ہوا ہے، ایک زنبیل پاس رکھی ہے اور قرآن شریف دیکھ کر کے پڑھ رہا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ لڑکے مزدوری کرو گے؟ کہنے لگے کیوں نہیں کریں گے، مزدوری کے لیے تو پیدا ہی ہوئے ہیں، آپ بتائیے کیا خدمت مجھ سے لینی ہے؟ میں نے کہا کہ گارے مٹی یعنی تعمیر کا کام لینا ہے۔ اس لڑکے نے جواب دیا کہ 1 درم اور 1 دانک مزدوری ہوگی، اور نماز کے اوقات میں کام بالکل بھی نہیں کروں گا، مجھے نماز کے لیے جانا ہوگا۔ میں نے اس کی دونوں شرطیں منظور کر لی اور اس کو لا کر کام پر لگا دیا۔ مغرب کے وقت جب میں نے دیکھا تو اس نے 10 آدمیوں کے برابر کام کیا۔ میں نے اس کو مزدوری میں 2 درم دیے، مگر اس نے اپنی شرط سے زیادہ لینے سے انکار کر دیا اور 1 درم اور 1 دانک لے کر واپس چلا گیا۔ پھر دوسرے دن
میں اس کی تلاش میں نکلا، وہ مجھے کہیں بھی نہ ملا۔ میں نے لوگوں سے پتہ کیا کہ ایسی صورت کا ایک لڑکا مزدوری کیا کرتا ہے، کیا کسی کو معلوم ہے کہ وہ کہاں ملے گا؟ لوگوں نے بتایا کہ وہ صرف شنبہ ہی کے دن مزدوری کرتا ہے، اس سے پہلے تمہیں وہ کہیں نہیں ملے گا۔ ابو عامر بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھے اس کے کام کو دیکھ کر بڑی حیرت ہوئی کہ اس نے 10 آدمیوں کے برابر کام کیسا کر لیا۔ اس لیے میں نے 8 دن کو اپنی تعمیر بند کر دی اور شنبے کے دن پھر میں اس کی تلاش میں نکلا۔ وہ اسی طرح بیٹھا قرآن شریف پڑھتا ہوا مجھے ملا۔ میں نے سلام کیا اور مزدوری کرنے کو پوچھا۔ اس لڑکے نے وہی پہلی 2 شرطیں بیان کی اور میں نے منظور کر لی۔ وہ میرے ساتھ آ کر کام میں لگ گیا، کیونکہ مجھے اس پر حیرت ہو رہی تھی کہ پچھلے شنبے کو اس اکیلے نے 10 آدمیوں کا کام کس طرح کر لیا۔ اس لیے میں نے سوچا کہ اس لڑکے کو میں ایسی جگہ سے چھپ کر دیکھوں گا جہاں سے یہ مجھے نہ دیکھ سکے، اس کے کام کرنے کا طریقہ دیکھوں گا۔ تو جب میں نے اس کے کام کرنے کا طریقہ دیکھا تو میں نے یہ منظر دیکھا کہ وہ ہاتھ میں گارا لے کر دیوار پر ڈالتا ہے اور پتھر اپنے آپ ہی ایک دوسرے کے ساتھ جڑتے چلے جاتے ہیں۔ مجھے یقین ہو گیا کہ یہ کوئی اللہ کا ولی ہے اور اللہ کے اولیاء کے کاموں کی غیب سے مدد ہوتی ہے۔ جب شام ہوئی تو میں نے اس کو 3 درہم دینا چاہے، اس نے لینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں اتنے درہم کا کیا کروں گا، اور 1 درہم اور 1 دانک لے کر واپس چلا گیا۔ میں نے 1 ہفتہ پھر انتظار کیا اور تیسرے شنبے کو پھر میں اس کی تلاش میں نکلا، مگر وہ مجھے کہیں نہ ملا۔ میں نے لوگوں سے پھر تحقیق کیا تو ایک شخص نے بتایا کہ وہ 3 دن سے بیمار ہے اور فلاں ویرانے جنگل میں پڑا ہوا ہے۔ میں نے ایک شخص کو اجرت دے کر اس بات پر راضی کیا کہ وہ مجھے اس جنگل میں پہنچا دے۔ وہ مجھے ساتھ لے کر اس جنگل ویران میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ وہ بے ہوش پڑا ہوا ہے اور آدھی اینٹ کا ٹکڑا اس کے سر کے نیچے رکھا ہوا ہے۔ میں نے اس کو سلام کیا مگر اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ میں نے پھر دوسری مرتبہ سلام کیا تو اس نے آنکھ کھولی اور مجھے پہچان لیا۔ میں نے جلدی سے اس کا سر اینٹ پر سے اٹھا کر اپنی گود میں رکھ لیا۔ اس نے سر ہٹا لیا اور یہ شعر پڑھے: میرے دوست دنیا کی نعمتوں سے دھوکے میں نہ پڑ، عمر ختم ہوتی جا رہی ہے اور یہ نعمتیں سب ختم ہو جائیں گی۔ جب تو کوئی جنازہ لے کر قبرستان میں جائے تو یہ سوچتا رہا کر کہ تیرا بھی ایک دن اسی طرح جنازہ اٹھایا جائے گا۔ اس کے بعد اس نے مجھ سے کہا: ابو عامر، جب میری روح نکل جائے تو مجھے نہلا کر میرے اسی کپڑے میں مجھے کفن دے دینا۔ ابو عامر نے کہا: میرے محبوب، اس میں کیا حرج ہے کہ میں تیرے کفن کے لیے نئے کپڑے لے آؤں؟ اس نے جواب دیا کہ نئے کپڑوں کے لیے زندہ لوگ زیادہ مستحق ہے۔ اب یہاں پر میں آپ حضرات کو ایک بات اور بتا دوں، یہ جواب جو اس لڑکے نے دیا کہ نئے کپڑوں کے لیے زندہ لوگ زیادہ مستحق ہے، یہ جواب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب ہے۔ انہوں نے بھی اپنے وصال کے وقت یہی فرمائش کی تھی کہ میری انہی چادروں میں کفن دے دینا، اور جب ان سے نئے کپڑے کی اجازت چاہی گئی تو انہوں نے یہی جواب دیا تھا۔ بہرحال لڑکے نے کہا: کفن تو پرانا ہو یا نیا، بہرحال بوسیدہ ہو ہی جائے گا، آدمی کے ساتھ تو صرف اس کا عمل ہی رہتا ہے، اور یہ میری لنگی اور لوٹا قبر کھودنے والے کو مزدوری میں دے دینا، اور یہ انگوٹھی اور قرآن شریف ہارون رشید تک پہنچا دینا، اور اس بات کا خیال رکھنا کہ خود انہی کے ہاتھ میں دینا، اور یہ کہہ کر دینا کہ ایک پردیسی لڑکے کی یہ میرے پاس امانت ہے اور آپ سے یہ کہہ کر گیا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اسی غفلت اور دھوکے کی حالت میں آپ کی موت آ جائے۔ یہ کہہ کر اس کی روح نکل گئی۔ ابو عامر کہتے ہیں کہ اس وقت مجھے معلوم ہوا کہ یہ لڑکا شہزادہ تھا۔ اس کے انتقال کے بعد اس کی وصیت کے مطابق میں نے اس کو دفن کر دیا اور دونوں چیزیں قبر کھودنے والے کو دے دی، اور قرآن پاک اور انگوٹھی لے کر بغداد پہنچا، اور قصر شاہی کے قریب پہنچا تو دیکھا کہ بادشاہ کی سواری نکل رہی تھی۔ میں ایک اونچی جگہ پر کھڑا ہو گیا۔ پہلے تو بہت بڑا لشکر نکلا جس میں تقریباً 1000 گھوڑے سوار تھے۔ اس کے بعد اسی طرح یکے بعد دیگرے 10 لشکر نکلے، ہر ایک میں تقریباً 1000 سوار تھے۔ 10ویں جتھے میں خود امیر المومنین بھی تھے۔ میں نے زور سے آواز دے کر کہا: اے امیر المومنین، آپ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری کا واسطہ، ذرا سا توقف کر لیجئے۔ میری آواز پر انہوں نے مجھے دیکھا تو میں نے جلدی سے آگے بڑھ کر کہا:
کہ میرے پاس ایک پردیسی لڑکے کی یہ امانت ہے جس نے مجھے یہ وصیت کی تھی کہ یہ دونوں چیزیں آپ تک پہنچا دوں۔ بادشاہ نے ان کو دیکھ کر پہچان لیا اور تھوڑی دیر سر جھکایا، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور ایک دربان سے کہا کہ اس آدمی کو اپنے ساتھ رکھو، جب میں واپسی پر بلاؤں تو میرے پاس پہنچا دینا۔ جب وہ باہر سے واپسی پر مکان پر پہنچے تو محل کے پردے گروا کر دربان سے فرمایا کہ اس شخص کو بلا کر لاؤ، اگرچہ وہ میرا غم تازہ ہی کرے گا۔ دربان میرے پاس آیا اور کہنے لگا، امیر المومنین نے بلایا ہے، اور اس بات کا خیال رکھنا کہ امیر المومنین پر صدمے کا بہت اثر ہے، اگر تم 10 باتیں کرنا چاہتے ہو تو 5 ہی پر اکتفا کر لینا۔ یہ کہہ کر وہ مجھے امیر المومنین کے پاس لے گیا۔ اس وقت امیر المومنین بالکل تنہا بیٹھے تھے۔ مجھ سے فرمایا کہ میرے قریب آ جاؤ۔ میں قریب جا کر بیٹھ گیا۔ کہنے لگے کہ تم میرے اس بیٹے کو جانتے ہو؟ میں نے کہا جی ہاں، میں ان کو جانتا ہوں۔ کہنے لگے وہ کیا کام کرتا تھا؟ میں نے کہا کہ گارے مٹی کی مزدوری کرتے تھے۔ کہنے لگے کیا تم نے بھی مزدوری پر کوئی کام اس سے کرایا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں کرایا ہے۔ تو کہنے لگے کہ تمہیں اس بات کا بالکل بھی خیال نہیں آیا کہ اس کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرابت تھی؟ اب یہاں پر بھی آپ حضرات ایک بات اچھی طرح سمجھ لیجئے، یہ حضرات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہیں۔ بہرحال ابو عامر نے کہا کہ امیر المومنین، پہلے تو اللہ رب العزت سے معذرت چاہتا ہوں، اس کے بعد آپ سے عذر خواہ ہوں۔ مجھے اس وقت اس کا علم ہی نہ تھا کہ یہ کون ہے۔ مجھے ان کے انتقال کے وقت ان کا حال معلوم ہوا۔ کہنے لگے کہ تم نے اپنے ہاتھ سے اس کو غسل دیا؟ میں نے کہا جی ہاں۔ کہنے لگے اپنا ہاتھ لاؤ۔ میرا ہاتھ لے کر اپنے سینے پر رکھ دیا اور چند شعر پڑھے۔ اے وہ مسافر جس پر میرا دل پگھل رہا ہے اور میری آنکھیں اس پر آنسو بہا رہی ہے، اے وہ شخص جس کا مکان بہت دور ہے لیکن اس کا غم میرے بہت قریب ہے، بے شک موت ہر اچھے سے اچھے عیش کو مقدر کر دیتی ہے۔ وہ مسافر ایک چاند کا ٹکڑا تھا، یعنی اس کا چہرہ جو خالص چاندی کی ٹہنی پر تھا، پس چاندی کا ٹکڑا بھی قبر میں پہنچ گیا اور چاندی کی ٹہنی بھی قبر میں پہنچ گئی۔ اس کے بعد ہارون رشید نے بصرہ اس کی قبر پر جانے کا ارادہ کیا۔ ابو عامر رحمۃ اللہ علیہ بھی ساتھ تھے۔ اس کی قبر پر پہنچ کر ہارون رشید نے یہ شعر پڑھے، اے وہ مسافر جو اپنے سفر سے کبھی بھی نہ لوٹے گا، موت نے کم عمر ہی کے زمانے میں تجھ کو جلدی سے اچک لیا۔ اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، تو میرے لیے انس اور دل کا چین تھا، لمبی لمبی راتوں میں بھی اور مختصر راتوں میں بھی تو نے موت کا وہ پیالہ پیا ہے جس کو عن قریب تیرا بوڑھا باپ بڑھاپے کی حالت میں پیے گا، بلکہ دنیا کا ہر آدمی اس کو پیے گا، چاہے وہ جنگل کا رہنے والا ہو یا شہر کا رہنے والا ہو۔ اس لیے سب تعریفیں اسی وحدہ لا شریک لہ کے لیے ہے جس کی لکھی ہوئی تقدیر کے یہ کرشمے ہیں۔ تو میرے پیارے بھائیوں، ابو عامر کہتے ہیں اس کے بعد جو رات آئی تو جب میں اپنے وظائف پورے کر کے لیٹا ہی تھا تو میں نے خواب میں ایک نور کا قبہ دیکھا جس کے اوپر ابر کی طرح نور ہی نور پھیل رہا ہے۔ اس نور کے ابر میں سے اس لڑکے نے مجھے آواز دے کر کہا، ابو عامر تمہیں حق تعالی شانہ جزائے خیر عطا فرمائیں، تم نے میری تجہیز و تکفین کی اور میری وصیت پوری کی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ میرے پیارے تیرا کیا حال گزرا؟ کہنے لگا میں ایسے مولا کی طرف پہنچا ہوں جو بہت کریم ہے اور مجھ سے بہت راضی ہے۔ مجھے اس مالک نے وہ چیزیں عطا کی ہیں جو نہ کبھی کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کبھی کسی کان نے سنی اور نہ کبھی کسی کے دل پر ان کا خیال گزرا۔ اب یہاں پر بھی آپ حضرات ایک بات اچھی طرح سمجھ لیجئے، یہ ایک مشہور حدیث پاک کا مضمون ہے جس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ رب العزت کا پاک ارشاد ہے کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی چیزیں تیار کر رکھی ہے جو نہ کبھی کسی آنکھ نے دیکھی ہے، نہ کسی کان نے سنی ہے اور نہ کسی کے دل پر ان کا خیال گزرا۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تورات میں لکھا ہے کہ حق تعالی شانہ نے ان لوگوں کے لیے جن کے پہلو رات کو خواب گاہوں سے دور رہتے ہیں، یعنی تہجد گزاروں کے لیے وہ چیزیں تیار کر رکھی ہے جن کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کبھی کسی کان نے سنا ہے اور نہ کسی کے دل پر ان کا خیال گزرا ہے، اور نہ ان کو کوئی مقرب فرشتہ جانتا ہے، نہ کوئی نبی اور رسول جانتا ہے۔ اور یہ مضمون قرآن پاک میں بھی ہے۔
فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین۔ اللہ فرماتے ہیں کسی شخص کو بھی خبر نہیں جو آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ایسے لوگوں کے لیے خزانے غیب میں موجود ہے۔ بہرحال اس کے بعد اس لڑکے نے کہا کہ حق تعالی شانہ نے قسم کھا کر فرمایا ہے کہ جو بھی اس دنیا سے اس طرح نکل آئے جیسا کہ میں نکل کر آیا ہوں، اس کے لیے یہی اعزاز و اکرام ہے جو میرے لیے ہوا ہے۔ صاحب روز رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ سارا قصہ مجھے اور طریقے سے بھی پہنچا ہے۔ اس میں یہ بھی ہے کہ کسی شخص نے ہارون رشید سے اس لڑکے کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے بتایا کہ میرے بادشاہ ہونے سے پہلے یہ لڑکا پیدا ہوا تھا۔ اس لڑکے نے بہت اچھی تربیت پائی تھی، قرآن پاک بھی پڑھا تھا اور علوم بھی پڑھے تھے، اور جب میں بادشاہ بن گیا تو یہ لڑکا مجھے چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ میری دنیا سے اس نے کوئی راحت نہ اٹھائی۔ چلتے وقت میں نے ہی اس کی ماں سے کہا تھا کہ اس کو یہ انگوٹھی دے دے۔ اس انگوٹھی کا یاقوت بہت زیادہ قیمتی تھا، مگر یہ اس کو بھی اپنے کام میں نہ لایا، مرتے وقت واپس کر کے چلا گیا۔ یہ لڑکا اپنی والدہ کا بہت فرما بردار تھا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، جس باپ کی دنیا داری سے یہ لڑکا رنجیدہ ہو کر گیا ہے، یعنی ہارون رشید، بہت نیک دل بادشاہوں میں ان کا شمار ہے۔ دولت اور ثروت کے ساتھ لغزشیں تو ہو ہی جاتی ہیں، لیکن ان کے دینی کارنامے تاریخ کی کتابوں میں بہت کثرت سے موجود ہیں۔ بادشاہت کے زمانے میں بھی 100 رکعت نماز نفل روزانہ پڑھنے کا ان کا معمول تھا، مرتے وقت تک رہا تھا، اور اپنے ذاتی مال سے 1000 درہم روزانہ صدقہ کیا کرتے تھے۔ 1 سال حج کیا کرتے تھے اور 1 سال جہاد میں شرکت کرتے تھے، اور جس سال خود حج کو جاتے تھے تو اپنے ساتھ 100 علماء کو لے کر جاتے تھے، اور ان کے ساتھ ان کے بیٹوں کو بھی لے کر جاتے تھے، اور جس سال خود حج نہ کرتے تو 300 آدمیوں کو ان کے پورے خرچ اور سامان لباس وغیرہ کے ساتھ حج کو بھیجا کرتے تھے، جن کو خرچ بھی بہت وسعت کے ساتھ دیا جاتا تھا اور لباس بھی بہت عمدہ دیا جاتا تھا، اور ویسے بھی عطایا کی بہت کثرت ان کے یہاں تھی، سوال کرنے والوں کے لیے بھی اور بغیر سوال کے بھی۔ تو میرے پیارے بھائیوں، یہ قصے ماضی میں گزر چکے ہیں، یعنی پہلے ہو چکے ہیں، اور آئندہ آنے والوں کے لیے یہ عبرت کے اصول ہیں کہ جو بندہ بھی اس طرح دنیا سے اپنی زندگی گزار کر جائے گا تو اللہ اس کی دنیا بھی بنائیں گے اور آخرت بھی بنائیں گے، اور اصل زندگی میرے بھائیوں آخرت کی ہی زندگی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کے سینوں کے اندر آخرت کی تڑپ اور فکر پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔